انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا، اور یہ نہیں ہوگا کہ قدر اڑانی جائے گی اسلام لاؤ، وہ تھا مشرکین عرب کے۔ یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھے طرح سمجھ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں، دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی، تو 3 آپشنز تھے: ایمان لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کا برابر، بالکل برابر۔ اگر ایمان نہیں لاتے تابعداری اختیار کرو، جزیہ دو، اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول، پھر یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو، ہندو رہو، بدھ مت میں رہو، جو چاہو۔ اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیس آلٹرنیٹو تلوار آئے گی، میرے ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ۔ 3 آپشن ان کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا، کلیئر نہیں تھا، اسپیل آؤٹ نہیں تھا۔ لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان سے بھی جنگ کرو، حتی یؤتوا الجزیۃ عن یمین، یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر اسلام کی بالادستی کو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھڑ لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھرائزم یہ ایک مذہب تھا پرانا، اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے، اور جینٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی، تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات ثابت کر دیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب عیسائیت میں آ جائیں۔ تو جو تصویص مصر میں پہلے سے موجود تھی، اسی تصویص کے نام بدل۔ مصر میں تصویص تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر، تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں، وہ جو آئسس دیوی، یعنی اور خدا کا بیٹا، تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ پہلی تصویص تھی خدائی کی، جو گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تصویص ایجاد کر، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے، یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض کو سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے سخی تھے، وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے، ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے۔ لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا، ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے تو وہ حلال کر دے تم حلال مان لیتے ہو، جس سے تو وہ حرام کر دے تم حرام مان لیتے، یہ تو ہے، یہی تو خدا بنا مان لینا ہے، یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے۔ یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا، اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دی، تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ یہی ہمارے ہاں بھی یہ پوپ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں، ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز چاہے حرام کر دے۔ انہوں نے بھی شریعت ثابت کی ہوئی ہے، اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے۔ ایک اسماعیلی وہ ہے جو حنزہ وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے یہاں شریعت ہے، یہ پرانے اسماعیلی ہیں جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے۔ ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ثابت کرنا۔ اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے، 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے، ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں، 10م اوتار، وہ 10م اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا، اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، یہ ہے۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ تو گویا کہ خدائی بنا لیا، یہ اختیار تو خدائی ہے۔ ارباب من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو پوچھتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، انہوں نے حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون،
وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے معاشی درجے میں تکمیل ہو رہی ہے، تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انیشیٹ کر دیا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد، تبشیر ہے، انذار ہے، تذکیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے۔ لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے، وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل۔ یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں، دوسری آیت جو کی تم ایک شوشے کا فرق نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے مقالہ ہے، اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے۔ اس میں کسی اعتبار سے، اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں، چور بنوا دیں، یہ تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے، کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی رائے فرار ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کا نہیں، ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ۔ البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آیت جو ہے وہاں ہے یریدون لیطفئوا، یہاں ہے ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہاں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہاں ہے ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے، اور اس میں ایک طرح کا طنز ہے، یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں۔